وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1540 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے ہیڈ لائن یوں قائم کی ہے، باب یوں باندھا ہے، باب من احل ملبدن، کہ یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں، اس آدمی کے حکم کے بارے میں جو تلبیہ کہے، حج یا عمرے کی نیت کرے، حج یا عمرے میں داخل ہو، لیکن اس حال میں کہ اس نے اپنے بال جمائے ہوئے ہوں۔ بال کیا کیے ہوں؟ بولے تو صحیح سمجھاتا ہوں، جمائے ہوئے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوند کے ذریعے یا شہد وغیرہ کے ذریعے اپنے بالوں کو جما لینا، بجائے اس کے کہ وہ منتشر ہوں، ایک بال ادھر کو جا رہا ہے ایک ادھر کو جا رہا ہے، آپ شہد استعمال کر لیں یا گوند استعمال کر لیں جس سے آپ کے بال جم جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بال منتشر نہیں ہوں گے، فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں جوئیں نہیں پڑیں گی۔ اب اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ آپ کی طرح کا نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو حج یا عمرہ ہے، مدینہ سے نکلنا ہے، مکہ جانے تک 6-7 دن لگ جانے ہیں۔ 6-7 دن راستے میں کوئی ہوٹل نہیں، کوئی پیٹرول پمپ نہیں، تو اس حالت میں جانا ہے، تو اس لیے ایسے اہتمام اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں امام بخاری کہ یہ کیسا ہے، یہ عمل کیسا ہے۔ کہتے ہیں اس بارے میں میرے پاس حدیث موجود ہے، اور حدیث کیسے لیے جی آپ نے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں حدثنا اسبغ، ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے اسبغ بن فرج نے، قال اخبرنا ابن وہب، اور ہمارے استاد اسبغ کہتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی عبداللہ بن وہب مصری نے، اور عبداللہ بن وہب مصری کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث کہاں سے لی ہے؟ عن یونس بن یزید الایلی سے، اور یونس بن یزید الایلی نے کہاں سے حدیث لی ہے؟ امام ابن شہاب زہری سے، بہت مشہور و معروف امام ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث لی تھی سالم تھے۔ سالم کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ 2-3 دفعہ ذکر آ چکا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ان کا، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ جناب عمر کے کیا لگے؟ پوتے۔ تو یہ سالم سے روایت، ابن شہاب سالم سے روایت کرتے ہیں، اور سالم اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا اس حال میں کہ آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، حج اور عمرے میں داخل ہونے کے لیے تلبیہ پڑھ رہے تھے، اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، ملبدن، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے اپنے سر کے بال جمائے ہوئے تھے۔ یہ مسئلہ واضح ہوگا ایسا؟ اس میں کوئی اشکال تو نہیں رہا؟ تو اپنے سر کے بالوں میں ایسی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نیا باب باندھتے ہیں، کہتے ہیں باب الاحلال عند مسجد ذی الحلیفہ، کہ مسجد ذی الحلیفہ کے پاس سے تلبیہ پڑھنا، حج عمرے میں داخل ہونے کے لیے تلبیہ پڑھنا مسجد ذی الحلیفہ کے پاس سے۔ اصل میں اس بارے میں 2-3 روایتیں آتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ کب پڑھا تھا۔ تلبیہ
ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے تلبیہ اس وقت پڑھا تھا جب آپ سواری کے اوپر بیٹھ گئے تھے. دوسری روایت یہ آتی ہے کہ سواری کے اوپر بیٹھ گئے تھے بلکہ آگے چل پڑے تھے. میدان بیدا کی جب اونچائی آئی تھی اس اونچائی پہ آپ نے تلبیہ پڑھا تھا. پہلا یہ ہے کہ جب سواری آپ کی کھڑی ہوئی تب پڑھا تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے چل پڑے, آگے میدان بیدا ہے, میدان بیدا کی اونچائی جب آئی تب آپ نے تلبیہ پڑھا تھا. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تھے تو سواری پہ بیٹھنے سے پہلے ان کی جب نماز سے فارغ ہوئے تھے تبھی آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تھا. اب کتنے وقت بتائے گئے تلبیہ پڑھنے کے؟ 3. اب اس بارے میں امام بخاری صحیح موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں حدثنا علی بن عبد اللہ, ہمیں حدیث بیان کی ہے امام علی بن عبداللہ نے. یہ وہی امام ہے امام ابن مدینی جن کے بارے میں امام بخاری کہا کرتے تھے کہ یہی ایک میرے ایسے استاد ہیں جن کے سامنے جب بھی میں بیٹھا میں نے علمی لحاظ سے اپنے آپ کو حقیر جانا. کہتے ہیں ہمارے استاد ابن مدینی نے حدیث کہاں سے لی؟ حدثنا سفیان, وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ حدیث لی ہے سفیان بن عیینہ سے, اور سفیان بن عیینہ کہا کرتے تھے حدثنا موسیٰ بن عقبہ, کہ ہم نے یہ حدیث لی ہے موسیٰ بن عقبہ سے, اور موسیٰ بن عقبہ کہا کرتے تھے سمعت سالم بن عبد اللہ, کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کس سے؟ سالم بن عبداللہ سے. کون سالم بن عبداللہ؟ جناب عمر کے پوتے. تو سالم بن عبداللہ کہتے ہیں سمعت ابن عمر, میں نے اپنے والد صاحب کو سنا. کیا سنا؟ امام بخاری نے فی الحال یہ نہیں بتایا. امام بخاری نے ایک سند بیان کر دی کہ حدیث کیسے پہنچی. کہتے ہیں یہی حدیث میرے پاس ایک اور سند سے بھی ہے, وہ سند پہلے لے لیں, حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں یہی حدیث میرے پاس ایک اور واسطے سے بھی آئی ہے. وہ واسطہ کیا دی؟ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث یہی بیان کی عبداللہ بن مسلمہ القانبی نے, اور وہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی عن مالک, امام مالک سے, 4 اماموں میں سے ایک امام ہے, اور امام مالک نے پھر یہی حدیث لی موسیٰ بن عقبہ سے, اور موسیٰ بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے, اور سالم بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو سنا. ہاں جی, اب کیا سنا؟ باپ صاحب, آپ کے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں والد صاحب کہہ رہے تھے ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی بار تلبیہ کہا ہے تو مسجد کے پاس سے کہا ہے. کہاں سے کہا ہے؟ مسجد کے پاس سے کہا ہے. کون سی مسجد؟ یعنی مسجد ذی الحلیفہ. ان کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ذی الحلیفہ. اب میرے بھائی یہ حدیث امام بخاری نے بیان کر دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسجد کے پاس سے تلبیہ کہا تھا. اور صحیح موقف کیا ہے اس بارے میں؟ صحیح موقف یہ ہے کہ جس صحابی نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. آپ نے تلبیہ وہاں بھی کہا, سواری کے اوپر بیٹھ گئے تب بھی کہا, میدان بیدا کی اونچائی پہ چڑھے تب بھی کہا, آگے راستے میں بھی کہا, مکہ میں بھی کہا. صحابہ کرام میں سے جس نے جو دیکھا بیان کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کا موقف ٹھیک اور دوسرے کا غلط ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ تینوں کا موقف ٹھیک ہے. کیونکہ تلبیہ آپ نے بار بار کہا ہے اور بار بار کہنا چاہیے, مجھے اور آپ کو بھی بار بار کہنا چاہیے. جو ہی آپ میقات سے نیت کریں اس کے بعد مکہ پہنچے تک مسلسل تلبیہ کہتے رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب جبریل آئے اور کہا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ یہ تلبیہ پڑھیں, اونچی آواز سے پڑھیں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آپ کے آرڈر پہ عمل کرتے ہوئے اتنی کثرت اور اونچی آواز سے تلبیہ پڑھا کہ ابھی آدھا سفر طے نہیں ہوا تھا کہ ہمارے گلے بیٹھ چکے تھے. تو تلبیہ کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. تلبیہ میرے بھائیوں وہ عظیم عبادت ہے, ذرا توجہ سے سنیے گا. امام ترمذی روایت کرتے ہیں, صحیح حدیث ہے, پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب عمرہ کرنے والا, جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنے درخت ہوتے ہیں, جتنے پتھر ہوتے ہیں, وہ بھی تلبیہ میں شریک ہو جاتے ہیں, وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو تلبیہ کتنا پسند ہے کہ آپ کے تلبیہ پڑھنے پہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم بھی ساتھ دو. تو اس لیے یہ ٹائم
ضائع نہیں کرنا گفتگو میں، یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا واٹس ایپ دیکھنے میں، یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا نیند پوری کرنے میں. یہ آپ کا قیمتی ترین ٹائم ہے جس کے لیے آپ 5 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ لگا کر آئے ہیں. اب یہ 4-5 لاکھ روپیہ پورا کریں، اور پورا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں پہ جو اللہ کے رسول نے عبادت کی ہے وہ آپ کریں. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پہ بیٹھ کر بھی تلبیہ پڑھا ہے اور آگے چل کر بھی تلبیہ پڑھتے رہے ہیں. اس کے بعد امام بخاری نیا باب باندھتے ہیں. یہ باب کیا ہے؟ کہتے ہیں باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. یہ باب ہے اس بارے میں کہ کون کون سے کپڑے ہیں جو محرم نہیں پہن سکتا. جو آدمی حالت احرام میں ہو، حج میں داخل ہو چکا ہو، عمرے میں داخل ہو چکا ہو، وہ آدمی کون کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا. تو جی آپ اس وقت حج میں ہیں کہ عمرے میں ہیں؟ فی الحال آپ نہ حج کی حالت میں ہیں نہ عمرے کی حالت میں ہیں. ذرا یہ مسئلہ دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ اس وجہ سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی حج میں ہیں. آپ فی الحال نہ حج میں ہیں نہ عمرے میں ہیں. عمرہ یا آپ نے کر لیا ہے یا کرنا ہے. جب عمرے میں تھے تو حالت احرام میں تھے، فی الحال آپ حلال ہیں، حالت احرام میں نہیں ہیں. تو باب ہے اس بارے میں کہ جو آدمی حالت احرام میں ہو وہ کون کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا. امام بخاری کہتے ہیں کہ حدیث سے پہلے یہ جان لیں کہ حدیث مجھے ملی کیسے ہے، حدیث مجھ تک پہنچی کیسے ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کے بیان کرنے والے راوی کون سے ہیں. کہتے ہیں حدثنا عبد اللہ بن یوسف، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے امام عبداللہ بن یوسف التنیسی نے. قال اخبرنا مالک، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی امام مالک نے. اور امام مالک کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ حدیث لی ہے نافع سے جو تابعی ہیں اور جناب عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں. اور نافع نے یہ حدیث لی ہے اپنے مالک، اپنے آقا عبداللہ بن عمر سے. اور عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ ان رجلا قال، کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما یلبس المحرم من الثیاب، محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے. سوال کیا ہوا ہے جی؟ کیوں جی صاحب سوال کیا ہوا ہے؟ محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے. اب آپ دیکھیے گا اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا ہے. سوال میں اور جواب میں فرق آپ کو نظر آئے گا، توجہ کرنی ہے آپ نے. سوال کرنے والے نے یہ سوال پوچھا کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، اور آپ نے جواب دیا کہ کون کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا. اس سے پتا چلا کہ جس انداز میں سوال پوچھا جائے ضروری نہیں جواب دینے والا اسی انداز میں جواب دے. بھائی یہاں کئی دفعہ آتے ہیں سوال کرتے ہیں بڑا دھکا کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں ویسے جواب ملے جیسے ہم سوال کر رہے ہیں. نہیں بھئی کئی دفعہ آپ کا سوال ہی ٹھیک نہیں ہوتا، ہم کیوں ویسے جواب دیں؟ جواب ویسے دیں گے جیسے جواب دینے کا درست طریقہ ہے. ضروری نہیں کہ ویسے ہی جواب دیں جیسا جس انداز سے آپ سوال کر رہے ہیں. اب سوال کیا گیا ہے کہ محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، آپ نے جواب دیا کون کون سے نہیں پہن سکتا. کیوں؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ جو کپڑے نہیں پہن سکتا وہ چند ایک ہیں، وہ چند ایک بیان کر دیے، باقی سب پہن سکتا ہے. تو جو ممنوع ہیں وہ چند ایک ہیں، وہ بیان کر دیے ہیں، باقی سب حلال ہیں. مسئلہ واضح ہوگا ایسا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا لا یلبس القمص، کہ جو حالت احرام میں ہے وہ قمیضیں نہیں پہن سکتا. ولا العمائم، وہ پگڑیاں بھی نہیں پہن سکتا. ولا السراویلات، وہ شلواریں بھی نہیں پہن سکتا. ولا البرانس، وہ کرتا نہیں پہن سکتا، خصوصاً وہ کرتا جس کرتے کے ساتھ سر کی ٹوپی بھی ہوتی ہے. نہیں دیکھا ایسا کرتا آپ نے؟ ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں مراکش کے لوگوں کو، مغرب کے لوگوں کو، اور جیسے آپ لوگ کوٹ نہیں پہنتے سردیوں میں، کئی دفعہ سردیوں کے کوٹ کے ساتھ ٹوپی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس یہ چیز ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی قمیض آپ نہیں پہن سکتے جس قمیض کے ساتھ اس کی ٹوپی بھی ہوتی ہے. ولا الخفاف،
اور آپ موزے بھی نہیں پہن سکتے. الا احد، سوائے اس آدمی کے لا یجد نعلین، جسے جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن سکتا ہے. جس کو جوتے میسر نہ ہو، گم ہو جائیں، یا مالی لحاظ سے جوتے خریدنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ایسے آدمی کو موزے پہننے کی اجازت ہے. عام طور پہ موزے پہننے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے. فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، تو جس کو جوتے نہ ملے موزے پہن لے، لیکن شرط ہے. شرط کیا ہے؟ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، جب جوتوں کی جگہ پہ آپ موزے استعمال کر رہے ہیں تو موزے چونکہ لمبے ہوتے ہیں، پنڈلیوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لیں. کہاں سے کاٹ لیں؟ ٹخنوں کے نیچے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر جوتا آپ پہن سکتے ہیں سوائے اس جوتے کے جو آپ کے ٹخنوں کو ڈھانک رہا ہو. لوگ کہتے ہیں جی اوپر کی ہڈی، بھئی اوپر کی ہڈی ڈھک جائے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوپر کی ہڈی، پاؤں کے اوپر کی ہڈی کا ننگا رہنا ضروری ہے، یہ فتویٰ دیا تو جاتا ہے، اس کی واضح طور پہ کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ٹخنے ننگے رہنے چاہیے. اور ٹخنا کس ہڈی کو کہتے ہیں؟ جو پنڈلی اور پاؤں کے درمیان میں جوڑ کی حیثیت رکھتی ہے، جو پاؤں کے دونوں جانب ہوتی ہے، یہ ہے آپ کی ٹخنی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر جوتے نہ ملے تو موزے پہن لو، لیکن موزوں کو کہاں سے کاٹ لو؟ ٹخنوں کے نیچے سے. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ، فرمایا کوئی بھی ایسا کپڑا نہیں پہننا جسے زعفران لگا ہو یا جسے ورس لگا ہو. زعفران تو آپ نے دیکھ رکھا ہوگا، اگر آپ نے نہیں دیکھا نا تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے بہترین. جب آپ دائیں بائیں مسجد نبی سے نکلیں تو پنساری کی دکان دیکھیں. پنساریوں کی دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے اتار یا اتارا لکھا ہوتا ہے. ویسے چیزیں بھی نظر آ جائیں گی آپ کو لگے گا کہ پنساری کی دکان ہے. تو اس سے پوچھیں زعفران کون سا ہے؟ تو زعفران آپ دیکھ لیں، زعفران اپنا رنگ چھوڑتا ہے. زعفران کیا چھوڑتا ہے؟ اپنا رنگ چھوڑتا ہے. تو آپ نے کہا ایسے کپڑے نہیں پہننے مرد حضرات لحاظ احرام میں جن پہ زعفران لگا ہو یا جس پہ ورس بوٹی لگائی گئی ہو. ورس ایک بوٹی ہے زرد رنگ کی، اور اس بوٹی کے ذریعے کپڑوں کو رنگین کیا جاتا تھا. آج تو رنگین کرنے کے نئے سے نئے طریقے نکل آئے ہیں نا. پرانے زمانے میں بتایا جا رہا ہے کہ کپڑوں کو رنگین کرنے کے لیے اس بوٹی کو استعمال کرتے تھے. اگر زرد رنگ کے کپڑے بنانے ہیں تو ورس نامی بوٹی استعمال کرتے تھے، جس کا رنگ بھی ہوتا تھا اور خوشبو بھی ہوتی تھی. تو آپ فرما رہے ہیں ایسی چادریں نہیں پہننی جن چادروں پہ زعفران لگا ہو یا جن چادروں پہ ورس لگا ہو، ورس کی بوٹی استعمال کی گئی ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ممنوع تھیں جن کے بارے میں آپ نے بتا دیا. اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں وہ جائز ہیں، وہ منع نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی کالے رنگ کی چادریں استعمال کرنا چاہے حالت احرام میں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر کوئی سبز رنگ کی چادریں استعمال کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے. افضل چادریں کون سی ہیں؟ افضل وہ ہیں جو سفید رنگ کی ہوں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو. تو احرام کی حالت میں بھی، احرام کے علاوہ بھی سفید رنگ کے کپڑے پہننا زیادہ بہتر ہے، لیکن دیگر رنگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سوائے اس کے جس سے روک دیا گیا. تو اب اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ کون کون سے کپڑے جو ہیں وہ مردوں کے لیے ممنوع ہیں. اس کے بعد آج کے درس کی آخری حدیث اور آخری باب، اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا. باب باندھا امام بخاری نے، باب الرکوب والارتداف فی الحج، کہ حج میں سوار ہو جانا، ان کے پیدل کی بجائے سوار ہو کے حج کرنا، اور اپنے پیچھے اپنی سواری پہ کسی اور کو بھی بٹھا لینا. اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ آپ حج کر رہے ہیں اونٹنی پہ، خود بھی بیٹھ گئے پیچھے کسی اسی اونٹنی پہ کسی اور کو بھی بٹھا لیا. آپ حج کر رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، خود بھی بیٹھ گئے پیچھے کسی اور کو بھی بٹھا لیا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام بخاری حکم بیان کرنے لگے ہیں
لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں مجھ سے یہ سن لیں کہ حدیث مجھے ملی کیسے ہے. آپ اندازہ کریں ہر حدیث سے پہلے امام بخاری آپ کو بتا رہے ہیں کہ حدیث مجھے کیسے ملی ہے. ایسے نہیں امام بخاری کے اوپر لوگ اعتماد کرتے, ایسے نہیں علماء کرام کہتے کہ سب سے بہتر حدیث وہ ہے جو بخاری شریف میں آئی ہے. کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن محمد, کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن محمد المسندی نے. قال حدثنا وہب بن جریر, اور ہمارے وہ استاد مسندی کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے وہب بن جریر بن حازم نے. قال حدثنا ابی, اور وہب بن جریر کہتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ہمارے باپ نے. باپ کا نام کیا ہوگا؟ جریر. اور جریر کہتے ہیں عن یونس الایلی, کہ ہم نے یہ حدیث لی ہے یونس بن یزید الایلی سے, اور یونس بن یزید الایلی نے یہ حدیث لی ہے زہری, امام زہری سے, اور امام زہری نے حدیث لی ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے, اور عبید اللہ بن عبداللہ نے حدیث لی ہے عبداللہ بن عباس سے. اب حدیث کیا ہے؟ ان اسامہ کان ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ الی المزدلفہ, کہ عرفات سے لے کے مزدلفہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے, اور آپ کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ اسامہ بن زید. آپ کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ اسامہ بن زید. کہاں سے؟ عرفات سے لے کر مزدلفہ تک. ثم ارتفع الفضل من المزدلفہ الی منی, پھر آپ نے مزدلفہ سے لے کے منی تک اپنے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا. فضل بن عباس آپ کے کیا لگتے ہیں؟ چچا کے بیٹے, آپ کے کزن, آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. تو پہلے اسامہ بن زید کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھائے رکھا, اور پھر آپ نے فضل بن عباس کو بٹھائے رکھا. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے واللہ عالم, کہ آپ چاہتے تھے کہ ایک آدمی میرے بالکل قریب بیٹھا ہو, وہ دیکھتا رہے, نوٹ کرتا رہے کہ میں حج کیسے کر رہا ہوں, تاکہ یہ دین و دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے. تو کئی اور حکمتوں کے علاوہ ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے. قال فکلاہما خال, یہ دونوں کہتے ہیں, کون دونوں جی؟ اسامہ بن زید اور فضل بن عباس, یہ دونوں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمى جمرۃ العقبہ, کہ آپ تلبیہ پڑھتے رہے. حج میں آپ تلبیہ مسلسل پڑھتے رہے. حج صاحب دھیان سے, مینا سے جاتے ہوئے عرفات میں بھی, عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے, مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے. حتی رمى جمرۃ العقبہ, 10 تاریخ کو جب آپ نے بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مار لی, تو آخری کنکری کے ساتھ تلبیہ کہنے کا وقت بھی ختم ہوا. تلبیہ بہت عظیم عبادت ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. میرے بھائی عمرے میں بھی حج میں بھی آپ نے تلبیہ کہنے کی حد کر دینی ہے. تلبیہ کہتے رہیں, اور اگر اس کا معنی بھی آپ کو معلوم ہو تو کہنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. پھر آپ کا اللہ سے رابطہ ہی کسی اور قسم کا ہوگا. پھر اجر و ثواب جو ملے گا وہ بھی معلوم نہیں کتنا ہوگا. تو یہ تلبیہ زبانی بھی یاد کر لیں, اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی یاد کر لیں, اور پھر یہ تلبیہ عمرے میں اور حج میں بار بار کہیں. یہ آپ کے حج کی, عمرے کی بہت بڑی عبادت ہے. تو بہرحال حج میں تلبیہ کہنے کا آخری وقت کیا ہے جی؟ 10 تاریخ کو جب آخری کنکری ماریں گے تو اس کے ساتھ ہی تلبیہ کہنے کا وقت ختم ہو جائے گا. تو یہ تھی چند احادیث بخاری شریف میں سے. یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آئندہ درس کب ہوگا میرا؟ کل جمعہ ہے, اس لیے کل فجر کے بعد درس نہیں ہوگا, کیونکہ جمعہ ہے. تو چاہتے یہ ہیں کہ جمعے کے بعد آپ جلدی سے ناشتہ کریں, جلدی سے نیند پوری کریں, اور پھر جلدی سے غسل کر کے مسجد میں آئیں. تو کل ایک دن کے لیے جمعہ کے دن فجر کے بعد درس کا ناغہ ہوگا, اور کل عصر کے بعد یہیں پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی.